اماں تو کمرے میں پڑی ہو نا، اورنگزیب عالمگیر کی ماں فوت ہو گئی، 350 کمرہ تھا محل کا، اور اماں 12 سال ٹانگوں سے معذور رہی اورنگزیب عالمگیر کی۔ اماں 12 سال کمرے سے نکل نہیں سکی، ساتھ ہی واش روم تھا یا جو بھی اس دور میں طریقہ تھا۔ اورنگزیب جب محل میں آتے تھے تو پھر بھی سیدھے اماں کے پاس جاتے تھے، اور جب واپس نکلتے تھے پھر بھی اماں کے ساتھ۔ اورنگزیب کی ماں کا جنازہ اٹھا تو اورنگزیب نے رونا شروع کیا، پھر سالوں بیت گئے پر اس کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے۔ ایک شخص نے کہا تیری کوئی انوکھی مر گئی ہے، ساری دنیا کی مرتی ہیں؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، 24 گھنٹے لوگوں کا آنا جانا ہے، بڑے دبدبے ہیں، بڑے ڈیرے داریاں ہیں، بڑی بھینسیں، بڑی گائیں، بڑے کھانے والے، بڑے لانگری۔ میری ماں بوڑھی تھی، ایک کونے میں پڑی رہتی تھی، پر جب سے وہ گئی ہے یہ مجھے محل نہیں لگتا، مجھے قبرستان لگتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ قبرستان ہے۔ ماں اور باپ تو تیری نعمت ہے بھائی۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اسماء کہتی ہیں میری مشرکہ ماں مجھ سے ملنے آئی، کئی سالوں کے بعد دروازے کے باہر آ کے اماں نے آواز دی اسماء تیری ماں آئی ہے، تو حضرت اسماء تیزی سے اٹھی، ماں ملی ہے نا کئی سالوں کے ماں، لیکن جا کے بغل گیر نہیں ہوئی، بلکہ اماں دروازے پہ تھی تو جناب اسماء نے اندر سے کنڈی لگا لی، دوڑ کے اٹھ کے کنڈی لگائی اور کہا جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ کو میرا پیغام دو کہ محبوب سے پوچھ کے بتائیں کہ مشرکہ ماں آئی ہے، اگر نبی پاک کہیں گے تو اماں سے ملو گی، اس لیے کہ میرا سارا کچھ میرے نبی سے وابستہ ہے، میرا سارا کچھ محبوب کے قدموں سے وابستہ ہے، حضور اجازت دیں گے، یہ بخاری مسلم میں موجود، پھر ملوں گی۔ تو حضرت اسماء کا جب پیغام گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ مشرکہ ہے تو خود ہی اللہ اس سے پوچھ لے گا، اسماء سے کہو تمہاری تو ماں ہے نا، تم تو ملے نا، میرا ابا جی ظالم ہی بڑا ہے، حضرت جی آپ کو نہیں پتا بڑے ظالم ہیں، انہوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ او بھائی، میرے محبوب سے بھی ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں والدین کی فرما برداری کرو، تو اگر والدین ظلم کرے، والدین اگر ظلم کرے، میرے محبوب کی زبان سے ایک حرف بھی کبھی فضول نہیں نکلا، بلکہ رب جب فرماتا تھا تو محبوب بولتے تھے۔ اس نے ایک دفعہ کہا حضور اگر والد ظلم کرے، نبی پاک نے 3 دفعہ فرما او یظلمو او یظلمو او یظلمو، اگر وہ ظلم بھی کرے، ظلم بھی کرے، ظلم بھی کرے، تو پھر بھی تو نے ماں باپ کی فرما برداری کرنی۔ 3 دفعہ محبوب نے ارشاد فرما۔ حضرت اسماء کہتی ہیں حضور نے فرمایا تیری تو والدہ ہے نا، تو میل۔ پھر پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ وہ کچھ تحفے بھی لائی ہیں، اگر اجازت ہو تو قبول کروں، فرمایا تیرے لیے اجازت ہے۔ حضرت اسماء اتنی مضبوط مسلمان تھی کہ اماں مشرکہ تھی، لیکن اس کے قریب جانا انہوں نے پسند نہ کیا جب تک حضور اجازت نہ دے۔ فرماتی ہیں جب میرے ابا جی ہجرت کے لیے جانے لگے نا غار ثور پہ، تو میری ڈیوٹی لگا گئے، کہنے لگے بیٹی تو بڑی ہے، پیچھے ذرا خیال رکھنا۔ کہتی ہیں 60,000 دینار تھے گھر میں، والد گرامی جب گئے تو ہر چیز ہی ساتھ لے گئے، ایک پیسہ نہیں چھوڑ کے گئے۔ کہتی میرے دادا نابینا تھے حضرت ابو قحافہ، بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ آئے اور آ کے کہنے لگے اسماء تیرا ابا سارا کچھ لے گیا ہے، کچھ چھوڑ کے بھی گیا ہے۔ تو کہتی ہیں میں پریشان ہو گئی، کیا جواب دوں، دادا جی بوڑھے یہ تو احتجاج کریں گے۔ کہتی ہیں کہا نہیں نہیں بڑی خیر ہے، بڑا کرم ہے۔ کہا نہیں مجھے بتا کچھ چھوڑ کے گیا ہے، مجھے امید نہیں ابو بکر کچھ چھوڑ کے جائے گا، اور جب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کرتا ہے تو ہر چیز ہی لٹا دیتا ہے، بتا کچھ چھوڑ کے گیا ہے۔ تو حضرت اسماء کہتی دادا جی بوڑھے تھے تو مجھے تجویز آئی، میں جلدی جلدی سے اٹھی، چھوٹے چھوٹے روڑے میں نے کہ گھڑے میں رکھے، اس کے اوپر میں نے ٹاٹ ڈال دیا، میں نے کہا دادا جی پیسے ہیں، ان کا بازو تھام کے تو میں نے وہاں لگا دیا ٹاٹ کے اوپر۔ کہتی ٹاٹ کے اوپر لگایا، یہ نہیں بتایا نیچے کیا، میں نے کہا یہ دیکھیں، کہنے لگی اچھا اچھا ٹھیک ہے، میں نے یہ نہیں کہا پیسے ہیں، غلط بات بھی نہیں کی، اے دیکھیے۔ کہتی ہیں دادا جی کو تسلی ہو گئی، وہ مطمئن ہو گئے، وہ مطمئن ہوئے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
میں رو پڑی. میں نے کہا دیکھو رب کریم اس عمر میں مجھ سے کیسی خدمتیں لے رہا. جوان بیٹی، یہ ہمارا ہنستا بستا شہر ہے اور سارے اپنے ہیں ہم آپس میں، لیکن کسی کی جوان بچی اس محلے دار سے جس کو وہ بچپن سے جانتی ہے، کونے میں جوان بچی 20-22 سال کی اگر ماچس لینی چلی جائے تو شور ہو جاتا ہے. وہ بیٹی نکل آئی ہے جی، ابا جی شام کو گھر آئے تو محلے دار غیبت کریں گے. بیٹی تیری جوان وہاں کھڑی تھی، آج سبزی لینے آئی تھی ماچس لینے، ابا درہ نکال لیتا ہے. بیٹی کیسے باہر چلی گئی؟ بھئی اپنا محلہ ہے، سارے اپنے لوگ ہیں، کیوں پھر بھی نہیں جا سکتی؟ کیسے گئی؟ 5413 فٹ اونچی غار ہے، غار ثور. اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو تجربہ کار حاجی مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں سویرے سویرے جانا فجر کی نماز کے وقت، ورنہ دوپہر میں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. 3 بوتلیں بغل میں پانی کی، رستے میں 4-5 جگہ جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں ڈھابے ہیں چائے کے، بوتل کے، پانی کے، رستے بن گئے. لیکن جب حضرت صدیق اکبر نبی پاک کو لے کے گئے، کوئی رستہ نہیں تھا، دشوار گزار گھاٹی تھی. کہنے لگے محبوبہ آپ کو تکلیف ہوگی، آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں. پبا پہاڑ قدم نہیں جے لاؤندا تے 100 پہاڑ تے چڑھیا جاندا، او پیا جاندا جے یار نبی دا، اے اصلی دلدار نبی دا. حضرت صدیق اکبر حضور کو لے گئے، ڈیوٹی لگائی، فرمایا اسماء میں نہیں چاہتا، پریشانی جتنی مرضی ہے، ایمرجنسی جتنی مرضی ہے، پر میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ حضور سرکے اور کھجور پہ گزارا کریں. بیٹے تازہ کھانا پکا کے پہنچانا ہے. 5413 فٹ اونچی غار اور دن کو ڈر آئے. حضرت اسماء کہتی ہے میں روز تازی روٹی پکاتی، کھانا تیار کرتی، جب دنیا سو جاتی تو میں پہنچا کے آتی. کون؟ حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کا اندازہ کرے گا، کون اس گہرائی تک جائے گا. حضرت اسماء کہتی ہے ایک دن کپڑا ہی کوئی نہیں تھا گھر میں، عورتیں نا سینہ بند باندھا کرتی تھی، عرب کے لوگ کھلے کپڑے پہنتے تھے تو کمر بند باندھتی، اسے نطاق کہتے. حضرت اسماء کہتی ہے میں نے اسے پھاڑا، آدھے میں روٹی باندھ لی اور آدھا میں نے کمر کے ساتھ باندھ لیا. جب لے کے گئی نا، یہ بخاری ہے، تو حضور نے دیکھا، حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ بیٹے یہ تو سینہ باندھ ہے. کہا ابا جی آدھا وہاں ہے، آدھا میں نے باندھا ہوا ہے. تو محبوب نے فرمایا تو ذات النطاقین ہے، تو 2 کمر بند والی ہے. فرماتی ہے میرا نام ہی پڑ گیا اس سے، 2 کمر بند والی. حضرت اسماء روز کھانا پہنچاتی، محبت بڑے امتحان لیتی ہے. کہتی ہے میں بڑے وقار والے گھر کی مالک تھی، میرے والد قبیلے کے سردار تھے، کاروبار کرتے تھے تو دولت بھی میں نے ہمیشہ دیکھی تھی، کسی کی طاقت نہیں تھی بری نظر سے دیکھ سکے. لیکن حضرت اسماء کہتی ہیں رب کریم نے ہم سے آزمائش لی. دوسرا دن تھا، حضور کو غار ثور میں گئے تو ابو جہل دروازے پہ آیا، بہت سارے کفار اس کے ساتھ تھے. او بھائی اس کیفیت کو ذرا سمجھ تو صحیح، اس انداز کو کبھی سمجھ تو صحیح، کس بات کی دشمنی لے رہے تھے؟ حضرت صدیق اکبر نے کس طرح کے امتحانات دیے. سارے کفار کٹھے ہو کے کہتی ہیں میرے دروازے پہ آ گئے، دستک دی، میں باہر آئی. ابو جہل کہنے لگا کہاں گیا ہے تیرا والد محمد ابن عبداللہ کو لے کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہاں گئے؟ جناب اسماء کہتی ہیں اب میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی، جھوٹ بولتی ہوں تو شریعت نہیں بچتی، سچ بتاتی ہوں تو وفا نہیں بچتی، کدھر جاؤں؟ کہتی ہیں پیروں میں زنجیریں ہیں، غلط بات کیسے کروں؟ اس نے پھر پوچھا، بولتی کیوں نہیں، کہاں گئے؟ میں خاموش تھی. تیسری بار پھر پوچھا کہاں گئے ہیں وہ؟ جناب اسماء کہتی ہیں میں نے فیصلہ کر لیا، شریعت بھی بچانی ہے، وفا بھی بچانی ہے، دونوں چیزیں بچیں گی. بولو کہاں ہے؟ یہاں تو لوگ مردوں کے دین کے لیے نہیں ڈٹتے اور 1 منٹ کے لیے بھی عقیدے پر مسلک پر ڈٹنے کو تیار نہیں ہوتے. لوگ دیکھتے ہیں مجلس کس طرح کی، اس طرح کا رنگ اختیار کر لیتے. جناب اسماء ڈٹ گئی، جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی، اور کہتی ہے ابو جہل نے جب کہا نا بتا کہاں ہے،
فرماتی ہیں پتہ نہیں خدا نے مجھے کتنی قوت عطا فرمائی. میں بولی اور بول کے کہا میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں, میں جھوٹ نہیں بول سکتی. کہنے لگی ابو جہل سن, مجھے پتا ہے وہ دونوں کہاں ہیں پر میں تمہیں بتاؤں گی کوئی نہیں. مجھے پتا ہے پر میں تمہیں, وہ ہلکا یارا تو برے شم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. پتا ہے مجھے وہ کہاں ہے, پر جرت ہے تو پوچھ کے دکھا. کہتی ہیں چوک تھا مکے کا اور میرا عزت والا گھرانہ تھا, پر ابو جال نے بھرے بازار میں میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا. کہتی ہیں میرے کان میں بالی تھی, نیچے پتھر تھا, میں اس کے اوپر گری تو میرا کان پھٹ گیا. لوگوں نے ابو جال کو پکڑا لے گئے. فرماتی ہیں وہ آزمائش بھی میں نے دی, امتحان بھی دیا. پھر میں اندر آئی اور میں نے پھر اپنے اس بہتے خون کو اپنے کپڑے کے ساتھ صاف کیا, منہ کو لپیٹا اور پھر میں کھانا پکانے لگی. کہتی ہیں اسی طرح کھانا پکایا, اسی طرح تیاری کی. غار ثور پہ جو پہنچی تو ابو بکر صدیق نے لپٹا ہوا منہ دیکھا. بیٹی کو تکلیف میں دیکھے اور پھر باپ رات سو جائے, یہ ہو نہیں نہ سکتا. تو کہا اسما بیٹے چہرے کو کیا ہوا, کیا بات ہے؟ عرض کی کچھ نہیں ابا جی. فرمایا نہیں بیٹے کوئی تکلیف ہے, کوئی چوٹ ہے؟ نہیں ابا جی کچھ نہیں. حضور نے فرمایا اسما کھول نہ بیٹے چہرہ کیا ہے. جناب اسما نے کپڑا ہٹایا تو خون بہنے لگا. کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ نہیں. ابو جال آیا تھا, پوچھتا تھا کیا بتاتی, جھوٹ بولتی تو شریعت میں اجازت نہیں تھی, بتا دیتی تو آپ کو تکلیف ہوتی. اس نے نا بڑے چوک میں تھپڑ مارا, میرا کان پھٹ گیا. حضور میں نے کچھ بتایا نہیں. نبی کریم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اٹھے اور عجیب دعا دی حضور نے. کہا اللہ میں ابو بکر سے اور اس کے گھر سے راضی ہوں, تو بھی ان سے راضی ہو جا. حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماتی اس انداز میں قربانیاں دیں. پھر ایک وقت آیا, فرماتی ہیں میرے گھر میں دولت تھی, مال تھا, میں نے بڑا کچھ دیکھا تھا, لیکن میرے لیے رشتہ آیا نبی پاک پھوپھی کے بیٹے کا, حضرت زبیر بن عوام. یہ حضور کی پھوپھی کے بیٹے بھی ہیں اور جو 10 صحابہ کو حضور نے جنت کی بشارت دی اس میں بھی شامل ہے. حضور نے فرمایا میرا حواری ہے زبیر بن عوام اور 10 مبشرہ صحابہ میں شامل ہے. لیکن گھر میں غربت تھی, تنگ دستی تھی, مجبوری تھی. جناب اسما کہتی ہیں میرے ابا جی نے کہا بیٹا تیرے لیے رشتہ آیا ہے. میں نے کہا کس کا؟ کہا حضور کی پھوپھی کے بیٹے زبیر بن عوام کا. کہتے میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ وہاں تو بڑی غربت ہے. تو جناب صدیق اکبر نے اگلا جملہ کہا, فرمایا تمہیں پتہ ہے رشتہ بھیجا کس نے؟ کہا ابا جی کس نے؟ کہا مصطفیٰ کریم نے. جناب اسما کہنے لگی پھر آپ کو مجھ سے پوچھنا نہیں چاہیے تھا, پھر حضور نے پسند کیا ہے, محبوب نے, اتنے میرے نصیب. حضرت اسما کہتی ہے میں اس گھر سے گئی تھی جہاں 3 غلام ہر وقت ہوتے تھے, اور یہ بخاری مسلم میں آپ کو ملے گا. بیٹیوں کی تربیت ہم کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں او سسرال میں کام کرنا پڑتا ہے, سویرے اٹھنا پڑتا ہے, ایسے کرنا پڑتا ہے. سنو جناب صدیق اکبر رئیس مکہ اور مدینہ کی بیٹی فرماتی ہے میں جب زبیر بن عوام کے گھر میں گئی تو میں آٹا بھی گوندتی تھی, میں کپڑے بھی دھوتی تھی. محبوب نے میرا رشتہ کرایا نا. فرماتی ہیں میں چکی بھی پیستی تھی. فرماتی ہیں زبیر بن عوام نے گھوڑا رکھا ہوا تھا, وہ جب باہر جاتے تو میں گھوڑے کے لیے چارہ بھی کاٹ کے لاتی تھی, میں اس گھوڑے کو بھی سنبھالتی تھی, میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے. ایک دن میرے ابا جی نے دیکھ لیا, ابو بکر صدیق بڑے پریشان ہوئے. کہتی ہیں انہوں نے جا کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں زبیر کو ایک غلام نہ دے دوں, میری بیٹی کام کرتی ہے, اس کے ہاتھوں میں نے چھالے دیکھیں, ایک غلام نہ دے دوں. ڈائریکٹ حضرت زبیر بن عوام سے نہیں کہا کہ تو اتنا کام کراتا ہے, جھگڑا نہیں کھڑا کر دیا. کہتی ہیں ایک غلام
حضور کے ذریعے جناب ابو بکر صدیق نے بھیجا. اب وہ باہر کے کام سنبھالنے لگا، گھوڑے کو چارہ ڈال دیتا، کچھ سودا صرف لا دیتا. کہتی مجھے یوں لگا جیسے میں آزاد ہو گئی. غربت بھی تھی. زبیر بن عوام نیک بڑے تھے پر طبیعت کے ذرا سخت تھے. ایک دن ابا جی آئے تو میں نے کہا حضور اور تو کچھ چیز نہیں چاہیے، تھوڑی سختی ہے طبیعت میں. تو کہتے ہیں میرے والد نے یہ نہیں کہا میں پوچھوں گا، میں حضور سے بات کروں گا. کہنے لگے بیٹی صبر کر، بیٹی صبر کر، تیرا خامد نیک ہے، اگر تو اس کی رضا میں دنیا سے گئی تو رب تجھے بغیر حساب جنت عطا فرما دے گا. اور خامد کی پرہیزگاری بھی تو دیکھو نا بھائی، صرف دولتوں کی ضرورت ہے، صرف ان چیزوں کی ضرورت ہے، اس کی پرہیزگاری بھی دیکھو. اب اسماء کہتی ہیں اس کے بعد میں نے شکوہ نہیں کیا. اس کے بعد دوبارہ شکوہ، سخی بڑی تھی حضرت اسماء. حضرت عبداللہ بن زبیر آپ کے بیٹے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی والدہ کا کیا حال تھا؟ تو فرماتے میں اماں کو مصلے پہ چھوڑ کے گیا، عبادت کر رہی، عبادت گزار بڑی تھی، مصلے پہ چھوڑ کے گیا. فرماتے میں ظہر کے وقت گیا اور عصر کی نماز کے بعد آیا تو میری اماں ابھی بھی مصلے پہ بیٹھی تھی اور رب سے معافی مانگ رہی تھی. کہتے بڑی سخی تھی. اور میری خالہ سیدہ عائشہ بھی بڑی سخی تھی. حضرت عبداللہ بن زبیر فرمانے لگے دونوں میں ایک فرق تھا. حضرت عائشہ جب سخاوت کرتی تو کچھ پیسے جمع کر لیتی، ایک ہفتے کے پیسے جمع کر کے جوڑ کے کہتی چلو کسی غریب کا کچھ بن تو جائے. لیکن حضرت اسماء رکھتی نہیں تھی، کہتی تھی روز ہی دینے ہیں، چاہے ایک دینار میں موجود ہے. جب ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں کرتی ہو تو کہتی ہے میں ایک دن نبی پاک کی بارگاہ میں نا کچھ پیسے دینے لگی تو میں نے 2-3 دفعہ گنے، کہا حضور جی کچھ دینار رکھ لیں. تو محبوب فرمانے لگے اسماء اللہ کے رستے میں گن گن کے نہ دے، ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے ہی دے گا. تو اس کے رستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا. اور بچا بچا کے نہ رکھا کر، دے دیا کر. تو اس کے رستے میں دیتی رہ، رب بھی تجھے دیتا ہی رہے گا. ہم چونکہ گن گن کے دیتے ہیں نا، اس لیے ہم اس فلسفے کو سمجھتے نہیں. گن گن کے دو گے تو گن گن کے ملے گا، بے حساب دو گے تو اللہ بھی بے حساب ہی دے گا. حضرت اسماء کی سخاوت، پرہیزگاری. فرماتی ہیں کہ میں جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے سب لوگ چلے گئے تو مسلمانوں کے گھر میں نا بیٹیاں ہی پیدا ہوتی تھی. تو یہودی عورتوں نے شور کر دیا کہ ہم نے جادو کر دیا، ان کے ہاں بیٹا نہیں ہو سکتا. تو جناب اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سب سے پہلا بیٹا مدینے میں اللہ نے مجھے عطا فرمایا. کہتی ہیں میں نے کہا جاؤ اس کے نانا کو خبر کرو. نانے دادے پیار زیادہ کرتے ہیں، نانیاں دادیاں پیار زیادہ کرتے. تو کہتی ہیں کہ میں نے نا کہا جاؤ نانا کو خبر کرو. تو کہتے جناب صدیق اکبر دوڑے آئے تو پہلے دن کا بچہ ہی اٹھا کے لے گئے. ابا جی بات تو سنے، عمر ٹھہر جا سن لیتے. کہتے لپیٹا میرے عبداللہ کو لے گئے اور سارے مدینے کی گلیوں میں شور کر او یہودیوں نکلو باہر دیکھو، تم کہتے تھے جادو کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں بیٹا عطا فرما دیا ہے، دیکھو اللہ نے بیٹا دیا. کہتی پھر سارا مدینہ گھما کے نا تو مصطفیٰ کے پاس لے گئے. کہا یا رسول اللہ دیکھے اللہ نے نواسا دیا ہے. کہتی ہیں میرے بیٹے ابھی میں نے دودھ بھی نہیں پلایا تھا. میں نے کہا لے گئے ابا جی اور واپس بھی نہیں لائے. کہتے ہیں حضور کے پاس جب لے کے پہنچے تو نبی پاک نے کھجور منہ میں رکھی، اسے دانتوں کے ساتھ اس طرح چبایا کہ ذرے ذرے میں حضور کا لواب دہن شامل ہو گیا. وہ کھجور حضور کے لواب دہن میں گویا گوند دی گئی. فرماتی ہیں اس کو نکال کے تو محبوب نے میرے بیٹے کو گٹی عطا فرمائی، عبداللہ نام رکھا. حضرت اسماء کہتی ہے جب واپس آئے میں نے کہا ابا جی میں نے تو ابھی اسے دودھ بھی نہیں پلایا تھا. تو کہنے لگے مبارک ہو، اس کے سینے میں جو سب سے پہلی غذا گئی ہے وہ میرے نبی کا لواب دہن گیا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر جوان ہوئے، ابھی 7-8 سال عمر کی تھی کہ تو ان کے والد حضرت زبیر بن عوام حضور کے پاس لے گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ اسے بیعت بھی کر لیں. محبوب کا بیعت بھی کرا دیا. مسلمان تو پہلے ہی تھے، مسلمانوں کے گھر میں یہ وہی بیعت ہے جو ہم اپنے مشائخ کے ہاتھوں پہ کرتے. اس کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت زبیر بن عوام نے 6-7 سال کا بچہ بھی محروم نہیں رہنے دیا. حالانکہ کلمہ تو وہ شروع سے پڑھتے تھے.
یہ بیعت اگر کلمے کی ہوتی تو وہ تو پہلے پڑھ رہے. یہ وہی بیعت ہے جو ہم اپنے بزرگوں کے ہاتھوں پہ کرتے ہیں کہ کوئی بندہ بغیر مرشد کے اور بغیر پیر کے رہ نہ جائے. حضرت زبیر بن عوام نے بیعت بھی کرا دیا. فرماتی ہیں اب یہی بچے جوان ہوئے. حضرت زبیر بن عوام تو جلدی وصال کر گئے. حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میری اماں کی عمر 100 سال کے قریب ہوئی, نابینا ہو گئی تھی دونوں آنکھوں سے. میں کپڑے لا کے دیتا تھا تو حضرت اسماء کا طریقہ یہ تھا, کپڑے کو ہاتھ لگا کے دیکھتی. 100 سال کی بوڑھی اماں ہاتھ لگاتی, کہتے بیٹے باریک ہے. محبوب نے بیبیوں کو چھپ کے رہنے کا حکم دیا ہے, ان کو نہ تھوڑا موٹا کر کے لا. کہتے اماں جی آپ نے ہاتھ سے دیکھا ہے, صحیح ہے آپ پہن لے. کہتے میری اماں رو پڑتی, کہتے بیٹا بی بی کا زیور اس کا پردہ ہوتا ہے, تو مہربانی کر مجھے موٹا کپڑا لا کے دے تاکہ میں اپنے آپ کو چھپا کے رکھوں. میں نے چھپ کے زندگی گزاری ہے, میں چھپ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں, مجھے پردے دار رہنے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا جھنڈا حضرت عبداللہ بن زبیر نے اٹھایا ہے, انہی کا جھنڈا. یزید جب مر گیا تو مکے مدینے اور حجاز کے جو سارے علاقے تھے ان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, جو حضرت اسماء کے بیٹے تھے, جناب صدیق اکبر کے نواسے تھے. وہ خلیفہ بن گئے, امیر بن گئے مسلمان. دوسری سائڈ پہ شام والی سائڈ پہ عبد الملک بن مروان بنا. اس نے یہ جو تعمیر کعبہ ہوئی ہے نا دوبارہ سے, جن بنیادوں پہ اب کعبہ ہے, انہی بنیادوں پہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کو بھی دوبارہ تعمیر کروایا تھا. کیونکہ یزید کی فوجوں نے جب حملہ کیا تو بیت اللہ کے کچھ حصے شہید ہو گئے, تو جناب عبداللہ بن زبیر نے اسے بھی دوبارہ بنوایا. عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو ان کے مقابلے میں بھیجا. لڑائی ہونے لگی, 5.5 مہینے جنگ ہوتی رہی. حضرت عبداللہ بن زبیر کی فوجیں, کچھ تو شہید ہو گئے لوگ, کچھ بکھر گئے, آپ اکیلے رہ گئے. کہتے میری 100 سال کی بوڑھی اماں, میں اماں سے مشورہ کرنے آیا حضرت اسماء سے. بچے اس لیے بزدل ہوتے ہیں کہ باپ انہیں دلیری سکھاتا ہی نہیں. کہتے 100 سال کی بوڑھی اور نابینا اماں, کیوں نہیں بچے جہاد کے لیے تیار ہو رہے؟ مائیں کہتی ہیں شاید گھر میں رہیں گے تو موت نہیں آئے گی, شاید یہ اندر رہیں گے تو بچ جائیں گے. فرماتی 100 سال کی بوڑھی اماں سے جا کے کہا اماں اب تو میں تقریباً اکیلا رہ گیا ہوں, کیا کروں؟ تو کہتے میری ماں کہنے لگی حضرت اسماء بیٹے پہلے تو یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں. کہ میں نے کہا اماں ہوں تو میں حق پہ. تو کہنے لگی جا پھر میدان میں کھڑا ہو جا اور جا کے لڑ, جب تک رب کو منظور ہوگا تجھے زندگی دے گا. اور بیٹا یاد رکھ جسے شہادت ملتی ہے اسے بھی اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ملتی ہے, شہادت بھی اللہ کی مدد سے ملتی ہے, میدان میں جا. تو کہتے میں نے اپنی اماں سے کہا اماں یہ جو حجاج ہے بڑا ظالم ہے, سنا ہے جب کسی کو قتل کرتا ہے تو لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے, وجود سارا کاٹ ڈالتا ہے. تو کہتے میری اماں میرے کندھے پہ تھپکی دے کے کہنے لگی بیٹے بکرے کو صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے, جب اس کھال اتاری جائے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, جب اس کا گوشت بنایا جائے تو کوئی. تو بیٹے گھبرانا نہ, رہنا میدان کے اندر, دیکھنا میں تجھے بھاگتا ہوا نہ سنوں, جا میرا بیٹا اللہ تیری مدد کرے گا. حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میری ماں کی گفتگو نے میرے وجود کو فولاد کر دیا. فرماتے ہیں جذبہ جہاد میری اماں نے میرے سینے میں بھر دیا. جب میں نکلا میدان میں تو حضرت اسماء پھر پکارنے لگی, کہنے لگی عبداللہ یہ یاد رکھنا کہ تم اس کے بیٹے ہو جس کو میرے نبی نے اپنا حواری کہا تھا, اور نبی پاک نے تیرے باپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی. اور یاد رکھنا کہ تیری دادی مصطفیٰ کی سگی پھپھی تھی, اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تیرے نانا وہ ہے جنہیں دنیا صدیق اکبر کہتی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ تیری خالہ وہ ہے جو ام المومنین سیدہ عائشہ ہے. بیٹا جب میدان میں لڑنا تو اپنے خاندانی وقار کا ضرور خیال رکھنا, یاد رکھنا تم کون ہو, کس کے بیٹے ہو, کس کے بھانجے, کس کے بھتیجے, کس کے نواسے, خیال رکھنا. حضرت عبداللہ بن زبیر لڑے اور جب شہید ہو گئے تو
حجاج بن یوسف نے ان کی لاش کو چوک میں لٹکا دیا، مکے کے چوک میں جہاں جنت المالا ہے، اس چوک میں ان کی لاش لٹکی۔ 14واں دن ہو گیا لاش کو لٹکے ہوئے، تو عبداللہ بن عمر گزرے، فرمانے لگے یہ دیکھو شاہ سوار لٹکا ہوا ہے، اور دیکھو 14 دن بیت گئے، اس کے وجود سے جب بھی کوئی سونگتا ہے اسے میٹھی خوشبو ہی آتی ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے خوشبو کیوں نہ آئے، اس کے وجود میں جو پہلی غذا گئی تھی وہ مصطفیٰ کا لعاب دہن داخل ہوا تھا۔ 14 دن گزر گئے، حجاج نے پیغام بھیجا حضرت اسماء کو، میری بات سنو۔ آپ فرمانے لگی میں تو کسی کے پاس نہیں جاتی، اور میں سرداروں کو کیا سمجھتی ہوں، جا دوڑ جا۔ کہنے لگا میں زبردستی بلوا لوں گا۔ فرمایا طاقت ہے تو بلوا کے دیکھ، میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ حجاج خود ملنے آیا اور آ کے کہنے لگا میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت اسماء کہنے لگی خیال کیا ہونا ہے، نبی پاک نے فرمایا تھا میری امت میں ایک کذاب آئے گا، ایک قاتل آئے گا۔ کذاب مختار سقفی تھا اور قاتل تو ہے۔ کہنے لگا تجھے پتہ نہیں چلا میں نے تیرے بیٹے کا کیا حال کیا؟ تو حجاج کہتے ہیں ایسا جملہ کہا حضرت اسماء نے کہ میری سوچ ہی بدل دی۔ میں نے کہا دیکھا میں نے تیرے بیٹے کا کیا حال کیا؟ تو حضرت اسماء کہنے لگی تو نے تو صرف اس کی دنیا خراب کی ہے، اس نے تو تیری آخرت خراب کر دی ہے۔ تو یہ سمجھ نہیں آئی، تو نے دنیا خراب کی، اس نے تو تیری آخرت خراب کر دی، ابھی تو سمجھا نہیں؟ تو کہنے لگا اماں تو بوڑھی ہے، تجھے شاید پتہ نہیں کہ تیرے بیٹے کی لاش لٹکی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں حجاج کہتے ہیں حضرت اسماء کہنے لگی شکر ہے اللہ کا، شکر ہے اللہ کا، میرے بیٹا لٹک تو گیا ہے پر کسی ظالم کے آگے جھکا تو نہیں نا، شکر ہے اللہ کا۔ اور کہنے لگی شاہ سوار لٹکے ہی ہوتے ہیں، جو شاہ سوار ہوتے ہیں وہ سواریوں پہ ہی ہوتے ہیں، حجاج جا۔ حجاج بن یوسف کہتا ہے جب میں باہر نکلا تو بڑی بڑی تلواریں میرا سر نہیں جھکا سکی تھی، پر حضرت اسماء کے جملوں نے میری گردن جھکا دی۔ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے فاتح کون ہے؟ آپ کے عبداللہ۔ تو حجاج کہتا نہ میں اور دوسروں کو تو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا نا۔ کہتا ہے فاتح دیکھنا ہے تو وہ ابو بکر کی بیٹی اندر بیٹھی ہے، وہ سب سے زیادہ فاتح، وہ فاتح ہے، اس کا حوصلہ جوان ہے، جس کے سینے میں ایمان کی قوت تگڑی ہے، جو آج بھی ان اصولوں پہ قائم ہے جو مصطفیٰ نے دیے تھے۔ حضرت اسماء اپنے بیٹے کے شہادت کے 3-4 دن کے بعد ہی وصال کر گئیں۔ 100 سال کی اسماء کا جب جنازہ اٹھا تو پھر دیکھا مکے کے لوگوں نے اور مدینے کے لوگوں نے کہ بادشاہوں کے جنازے میں اتنی خلقت نہیں آتی جتنی اس خاتون کے جنازے میں لوگ آئے، اور لوگ کہہ رہے تھے آج وہ خاتون دنیا سے گئی ہے جس خاتون نے اپنی زندگی کے 80 سال رسول اللہ کے دین کو دیے۔ بھائی یہ بات آج اس لیے ان کا ذکر، چونکہ ان کا وصال بھی جمادی الثانی میں ہوا، اس لیے چھیڑا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر ہم نے تربیت کا، بیٹیوں کی تربیت کا وہ والا ماحول بنانا ہے جو حضرت اسماء بنت ابی بکر کا تھا۔ ہماری بچیاں کہتی ہیں دکھ ہی بڑے تھے، غربت ہی بڑی تھی، ساری زندگی ٹینشن کی نظر ہی ہو گئی، ہم کیسے جمع ہوتے۔ وہ تو امیر گھر سے غریب گھر میں آئی تھی، غربتوں کی ٹینشن نے کبھی انہیں پریشان نہیں کیا بلکہ ان کے ایمان کو جلا بخشی، توانا رہیں۔ جب مائیں حضرت اسماء جیسی ہوتی ہیں تو بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے پیدا ہوتے، اتنے تگڑے اور دلیر بیٹے پھر دنیا کو ملتے۔ اپنی بچیوں کی تربیت کریں، سارا دکھ روٹی کا ہی ہے، دولت کا ہی ہے، جائیداد کا ہی ہے، کھانے پینے کا ہی ہے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، کچھ اور بھی توجہ کریں بھائی، یہ تو ایک جوز ہے، تو ایک جوز ہے صرف زندگی کا، باقی ساری زندگی تو آگے پڑی ہوئی۔ ان کی تربیت کریں، اصل نہج پر انہیں سمجھائیں۔ حضرت اسماء نے روشن کردار ادا کیا، تقوی، پرہیزگاری، عبادت، سخاوت، رسول اللہ کی نوکری، نبی پاک کی کامل محبت، اپنے بچوں کی تربیت، حضور کی ہر بات کے ساتھ وفا ان کا ترہ امتیاز رہا۔ وہ ہمیں سبق دے کے گئیں، اگر دنیا میں زندہ رہنا ہے تو محبوب کے بن کے رہو، زندہ رہو گے، تابندہ رہو گے، پائندہ رہو گے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ ایک صحابی تھے جو حضور کو ہنسایا کرتے تھے، حضور کو ہنساتے تھے، نبی پاک کو بڑے پیارے تھے۔ اس طرح کے بھی کچھ بندے ہونے چاہیے
اس طرح کے بھی کچھ بندے صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب حضور غم امت میں پریشان ہوتے تھے تو ہم منتظر ہوتے تھے کہ کبھی وہ ہنسانے والا آ جائے نا، دو چار باتیں ایسی کر جائے نا ہنسانے والی تو معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے ہی چہرے پر تازگی آ جاتی ہے، مثل تعویذ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ تو یہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ہنسانے والی گفتگو کر رہے تھے، تو نبی پاک بھی ان سے باتیں کرنے لگے۔ تو بات کرتے کرتے نا حضور نے انگلی ان کی طرف بڑھائی تو ان کے وجود کو انگلی لگ گئی۔ ایک تو وہ روایت ہے نا کہ صفے سیدھی کراتے وقت حضور تیر کے ساتھ صفے سیدھی کرا رہے تھے تو ایک صحابی کے پیٹ پہ لگ گیا، انگلی لگ گئی۔ عجیب دیوانے ہیں، کہنے لگے آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، معاذ اللہ، انگلی چبھو دی، میں نے تو بدلہ لینا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ کوئی بڑا آدمی بھی اپنے آپ کو قانون کے حوالے نہیں کرتا۔ ملک سے لے کر امت مسلمہ کے کل مسائل تک ہمارے ملک کے اندر ہر بندہ اس کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون سے بھلا تر سمجھتا ہے۔ لائن میں لگنا لوگ پسند نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی لگ گئی تو کہنے لگے آپ نے تو مجھے تکلیف دی ہے، میں تو بدلہ لوں گا۔ تو حضور نے فرمایا لے لے بدلہ۔ اپنے آپ کو قانون کے حوالے بڑا آدمی جب کرتا ہے تو قانون کی عزت بڑھتی ہے، قانون کا وقار بڑھتا ہے، سوسائٹی کے اندر پھر طاقتور قانون ہو جاتا ہے۔ لیکن جب غریب آدمی کے لیے قانون اور ہو اور امیر کے لیے قانون اور ہو تو اصل معاملہ تو قانون کی بالادستی کا ہے، آئین کی پاسداری کا ہے، اصولوں پہ کھڑے ہونے کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ حضور نے فرمایا لے لو بدلہ۔ یہ حقوق العباد کی نزاکت عرض کر رہا ہوں، لے لو بدلہ۔ انہوں نے کہا جی پیٹ سے کپڑا ہٹائیے، تو حضور نے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا۔ تو بڑے دیوانے آدمی تھے، انہوں نے امت کو بتانا تھا کہ کچھ اس طرح کے رنگ بھی ہوتے ہیں محبت کرنے کے لیے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اس طرح بھی کبھی کبھی ہوتا ہے۔ کپڑا حضور نے ہٹایا تو انہوں نے نبی پاک کے جسم نور کو چومنا شروع کر دیا، کہنے لگے دن بڑے ہو گئے تھے، موقع نہیں کو بن رہا تھا، تو چلو یہ ایک موقع ملا ہے، حضور آپ کو کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں، یہ تو میں تو موقع تلاش کر رہا تھا۔ اور میرے بھائی نماز کا بھی موقع تلاش کرتے تھے صحابہ، جہاد کا بھی موقع ڈھونڈتے تھے، پر محبوب سے محبت کا بھی موقع ڈھونڈتے تھے۔ کبھی کبھی نا محبت کا بھی تو موقع نرے خشک نہیں نا ہو جانا چاہیے۔ نہ علماں وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو، اوتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا ہے۔ تو کبھی ادھر بھی ہیں حقوق العباد کے معاملے میں نزاکت۔ اور پھر جو آیت میں نے قرآن پاک کی پڑھی، ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے معافی لے، معافی مانگے۔ ہمارے ہاں نا معافی کا مزاج قبول کریں، جب کوئی بندہ معافی طلب کرے تو معافی، ہمارے ہاں معافی مانگنے کا رواج میں آپ یقین کریں سرے سے ہے ہی نہیں، بلکہ الٹا لوگ چڑھائی کر جاتے ہیں، کہتے ہیں او خو تم نے معافی مانگ لی ہے تو معاملے ختم ہو گئے۔ اور جو آدمی، میں بڑے زمانے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ملک میں ایک رواج بنتا جا رہا ہے، جس کی زبان جتنی زیادہ سخت ہوتی ہے اس کا عروج اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ جو تھوڑا سا شرافت کا مظاہرہ کرے لوگ اسے بزدل سمجھ لیتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، اپنی زندگی میں معافی مانگنے کا مزاج بنائیں۔ آپ طلب کریں کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں انسان ہوں۔ آپ یقین کریں ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے ذمہ ڈھیروں معافیاں ہیں، لیکن ان کا مزاج نہیں، ان کی طبیعت نہیں، ان کا تکبر آڑے آ گیا ہے،
اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہی بدلہ دے دو کسی کا دینا ہے تو، یہی معافی لے لو یہی، ورنہ فرمایا یاد رکھنا قیامت کے دن تو اس طرح ہوگا کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا اسے بھی قیامت میں بدلہ دینا پڑے گا، یہی معافی تلافی لے لو یہی۔ تو ہمارے ہاں مزاج نہیں، مزاج بنائے نا آپ، معافی کا مزاج بنائے، رسمی ویسے معافیاں مانگتے ہیں، آج بجا رہا ہوں بھائی اگر کوئی ہو گئی تو معاف کر دینا، یہ تو رسم ہے، تو بڑی دنیا ادا کرتی، آپ کو پتہ ہے کہاں آپ کو معافی لینی ہے۔ تو جہاں جہاں اس طرح کے معاملات ہیں وہاں آپ کلیئر کریں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری سے، جب کسی نے کہا کہ آپ نے اسی طرح کے کپڑے خود پہنے ہیں جس طرح کہ آپ کے غلام نے پہنے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمانے لگے، اعلانیہ خود بتانے لگے، فرمانے لگے مجھ سے ایک دفعہ غلطی ہو گئی تھی، میں نے ایک غلام کو جھڑک دیا تھا تو نبی پاک نے مجھے تنبیہ فرمائی، تو میں نے اس غلام سے معافی بھی مانگی، اور اس دن سے لے کر آج تک میں جس طرح کا خود لباس پہنتا ہوں اسی طرح کا اپنے غلام کو پہناتا ہوں۔ تو وہ خود بیان کر رہے ہیں، وہ لوگ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تنبیہ کرنے پر ہم نے اپنے غلام سے، خادم سے یا کسی غلام سے معافی مانگی، تو معافی مانگنے سے بندے کا قد کبھی چھوٹا ہوتا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو معافی مانگ لے اللہ تو اس کی عزت میں اضافہ کر دیا کرتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو جہاں یہ معاملہ ہے وہاں، اور دوسری جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ کہتا ہے کہ غصہ پی بھی جاؤ، معافی مانگو بھی اور معاف کر بھی دو۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ان احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ان سے اللہ پیار کرتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے جو غصہ پی جاتے ہیں والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، ایک تو معافی مانگے اور دوسرا معاف کر بھی دے۔ اگر دل میں کوئی بات ہو تو معاف، ہر روز لوگوں کو معاف کر کے سویا کریں، پہلے تو اس طرح کا کوئی کام ہی نہ کریں۔ ایک شخص نے جملہ کہا تھا، لکھا تھا، کمال لکھا تھا، اس نے کہا تھا کبھی ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی تمہاری وجہ سے جا کے رب کے سامنے رونا شروع کر دے، ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی بندہ تمہاری شکایتیں اللہ رسول کو لگائے، اس طرح کا کبھی کام نہ کرنا کہ وہ تڑپ اٹھے اور کہے اب تمہارا شکوہ میں نے وہیں کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کی شکایتیں کرنی پڑتی ہیں اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی، اپنے مشائخ کی بارگاہ میں کر دیتے ہیں، بعض اوقات انسان وہ بے بسی کے عالم میں کرے یا بہت زیادہ تکلیف اسے سہنی پڑے تو تب کرے، ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو ایسا کریں نا، اور کوشش کریں لوگوں کو معاف کر دیں، اپنے دل سے چیزیں نکال دیں۔ دو لوگ بیٹھے تھے نا حرم مکہ میں، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر وہ بدر میں جو قتل ہو گئے کفار، ان کا ذکر چل رہا تھا، تو دونوں گفتگو کر رہے تھے بدر میں ہمارے اتنے لوگ مسلمانوں نے مار دیے۔ تو ایک ان میں کہنے لگے کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں تو تلوار لے کے جاتا اور مدینہ شریف جا کے معاذ اللہ بدلہ لے آتا۔ دوسرا کہنے لگا میں دیتا ہوں نا تیرے بچوں کا خرچہ بھی، اور میں تیرا قرضہ بھی اتارتا ہوں، تو جا۔ اس نے کہا پکی بات ہے؟ کہا ہاں، قرضہ بھی میں اتار دوں گا، تیرے بچوں کا خرچ بھی اٹھاؤں گا، تو جا۔ اس نے خنجر تیار کیا، تلوار تیار کی، گھوڑے پہ بیٹھا، گلے میں وہ تلوار اس نے اپنے ڈالی اور مدینہ شریف آ گیا۔ اتفاق کی بات یہ کہ ملاقات حضرت عمر سے ہوئی۔ جناب عمر کہنے لگے مجھے تیری نیت ٹھیک نہیں لگتی، پکڑا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگا میں تو بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا۔ فرمایا تلوار لے کے؟ تلوار لے کے چل تجھے حضور کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے تو حضور فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے جی میں تو بدر کے جو قیدی آپ کے پاس ہیں ان کی بات کرنے آیا تھا۔ تو حضور فرمانے لگے چل پھر باقی کی میں سناؤں؟
خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا میں سناؤں؟ حضور کیا؟ فرمایا تم اور فلاں بن فلاں وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا حرم مکہ میں، فلاں پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگا کے، اور تم نے یہ کہا تھا نا کہ قرضہ نہ ہوتا، بچے چھوٹے نہ ہوتے تو بدر کے مقتولین کا میں بدلہ لیتا۔ یہ سارا کچھ طے کر کے پھر آئے ہو تلوار لے کے، اور یہاں کہتے ہو میں قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا تھا۔ اس کے تو پسینے چھوٹ گئے، وہ تو بےحال ہو گیا۔ اس نے کہا اس کا تو سوائے اس کے اور میرے کسی کو نہیں پتا، اور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے تو پھر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو حضور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے کہ میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، میں معاذ اللہ بدلہ لینے آیا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ بندہ وہ پکڑا گیا ہے، اور ایک یہ کہ کسی کو پتا چل گیا ہے کہ یہ اس کام آیا ہے۔ پھر لوگ جب معافی دیتے ہیں تو بڑی کہانیاں سنا کے دیتے ہیں، ایسے نہیں دیتے۔ حضور اب آپ کو پتا چل گیا ہے تو کیا کریں گے؟ تو حضور فرمانے لگے تو بتانا تیرے ساتھ کیا کریں۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ معاف بڑا کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ گھر سے کو پیار کرنے نہیں آیا، پھولوں کا گلدستہ لے کے نہیں آیا، تلوار لے کے آیا ہے، لیکن یہ میرے محبوب کا حوصلہ ہے۔ اور آیا بھی این مسلمانوں کے بیچ ہے، جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا معاف کر دیں، تو حضور نے فرمایا جا میں نے معاف کیا۔ حضور نے معاف کیا۔ وہ کہتا حضور معاف کر رہے تھے اور رب میرے دل میں ایمان کو تازگی عطا فرما رہا تھا۔ حضور نے معاف کیا اور میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم معافی نہیں دیتے، کبھی کبھی صلح تو کر لیتے، صلح ہو جاتی ہے، پنچایت میں صلح ہو گئی، پھر لڑائی ہوئی، پھر بات شروع سے شروع ہو گئی، کیونکہ ہم نے معافی، پھر وہ بات شروع ہو گئی 1955 سے، تو وہ بھی آکھیا سی، تو اے بھی کیتا سی، وہ بننے والی گل یاد ہی، او بس کر یار، کچھ بھولیں بھی تو۔ بچے پتہ کیوں خوش رہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے بچے کیوں خوش رہتے ہیں؟ بچوں کو بات بھول جاتی ہے، اس لیے بچے، اماں نے ادھر 2 تھپڑ مارے 3-4 منٹ پہلے، اور اگلے 5 منٹ میں اماں نے پھر ماتھے کا بوسہ لیا تو بھول گئی بات۔ اللہ کرے کوئی تھوڑے تھوڑے بچے بھی بن جائیں۔ یہ جو بہتے سیانے ہیں نا، ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، عقل زیادہ آ گئی ہے نا۔ اس لیے اقبال جیسے لوگوں نے کہا تھا خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، صاحب جنوں کر دے، صاحب اللہ کوئی تھوڑا سا مجھے مجنون بھی بنا۔ یہ زیادہ عقل تو کسی کام کی رہی نہیں، پاگل کر دی، پاگل کر دی۔ بہت سارے لوگ ایسے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، لہذا معافی دینے کو تیار ہے، معافی دیں۔ جب کوئی معافی کا مطالبہ کرے تو اسے معافی۔ اچھا میں آپ سے نا کسی کی بات نہیں کرتا، ایک مثال میں آپ کو ذاتی دیتا ہوں۔ میں آج ہی سوچ رہا تھا، مجھے نا بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ سے، کسی نے یوٹیوب پہ دیکھ لیا، ٹی وی پہ دیکھ لیا، کسی اور جگہ دیکھ لیا۔ تو انسان کا نا ایک مزاج ہوتا ہے کہ جس چیز کو وہ کبھی کسی دیوار کے پردے کے پیچھے دیکھتا رہا ہے، وہ اچانک سامنے آ جائے تو کئی دفعہ بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ میں نا اتفاق کی بات ہے، میری زندگی کچھ زیادہ مصروف ہے۔ ایک دوست ایسے تھے جو مجھے نا کچھ 3-4 سال سے کہہ رہے تھے ٹائم دے دے، ٹائم دے دے، اور وہ ٹائم لینا چاہ رہے تھے۔ اپنے ان کے والد جو تھے وہ تھوڑے سے معذور تھے، تو کہہ رہے ابا جی کی بڑی خواہش ہے، کسی وجہ سے ٹائم بنتا نہیں تھا، سال 2-3 گزر گئے، بالآخر وقت بن گیا، میں ان کے گھر گیا محفل پہ۔ اب وہ مجھے اچانک دیکھ کے نا تو
تو حالت ان کی اس طرح کی ہو گئی کہ وہ جو کچھ بھی گھر میں موجود تھا نا، جو بھی، یعنی جو سالن کل کا پکا تھا وہ بھی لے آئے، وہ اٹھا، اچار بھی لے آئے۔ اب میں ان کی کیفیت دیکھ رہا ہوں، کچھ امیر لوگ بھی بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات غریبوں میں جذبات ذرا زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ غریبی تھی، کچھ وہ جذبات تھے، کچھ وہ شوق تھا، کچھ وہ درد تھا، کچھ وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میں نے ان کو تسلی دی، میں نے کہا بزرگوں آپ بلا وجہ پریشان ہو گئے، میں تو دیہاتی سا چھوٹا سا کسان کا بیٹا ہوں، سادہ سا بندہ ہوں، میرے لیے تو آپ نے ویسے آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہے تو آپ کو وہ تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، ویسے آپ مطمئن نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان بزرگوں نے مجھے کہا کہ مولانا میں آپ کو 3 4 5 سالوں سے سن رہا ہوں، آپ کو میری کیفیت کا نہیں پتا، میرے پاس کوئی بھی چیز ہوتی تو آج بیچ دیتا، اور جتنی بھی اچھی آپ کی دعوت ہو سکتی تھی وہ میں کرتا۔ میں بزرگوں کی بات اپنے لہجے میں وہ کہہ رہے تھے، میں ان کی بات پر غور کرنے لگ گیا، اور میں نے دیر تک ان کی بات پر غور کیا۔ میں نے کہا میں بالکل کسی کام کا آدمی نہیں، بیکار آدمی ہوں، مجھے پتہ ہے اپنے آپ کا، من آنم کے من دانم۔ تو میرے لیے اگر کسی بندے کے یہ جذبات ایک بیکار آدمی کے لیے، تو پھر مدینے والے محبوب کے میلاد کے لیے ہمارے کیا جذبات ہونے چاہیے۔ وہ خواجہ غلام فرید صاحب نے نا ایک کافی لکھی ہے، مجھے ساری تو یاد نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک باری لانگا تو میری جات ہے، پھر وہ اس میں بڑی باتیں گنواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں حضرت زلیخا تو 2 جوڑے دیتی تھی نا سیدنا یوسف علیہ السلام کو دن میں، ایک وہ پہن لیتے تھے، اترتا تھا تو وہ خیرات کر دیتی تھی، پھر دوسرا پیش کرتی تھی، وہ اترتا تھا خیرات کر دیتی۔ کہتے حضور اگر آپ آئیں تو میں ایک دن میں 100 پیش کروں گا۔ اور ساتھ کہتے ہیں کہ گھر میں غریب ہاں دل تے امیر ہے، حضور میں مزاج کے لحاظ سے غریب ہوں۔ پھر وہ بڑی باتیں گنواتے ہیں، کہتے ہیں حضور میں نا آپ کے لیے جو ہے پھول رکھوں گا، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے مصری لاؤں گا، حضور میں آپ کو سونف پیش کروں گا، حضور میں مل مل کے کرتے دوں گا، یہاں پگڑیاں بڑی پیاری بنتی ہیں، میں وہ پگڑیاں پیش کروں گا۔ پھر کہتے ہیں آخر میں حضور اگر آپ آ جائیں نا تو پھر میں اپنے گلے میں پلڑا ڈال کے منت بھی کروں گا کہ مہربانی فرما ایک رات ہی میرے گھر میں ٹھہر جا، ہاڑا وے جانی رات رہ پاؤ، زندگی پرائی ہے، محبوب چل ایک دن ٹھہر جا۔ میں اب یہ شوق کی کیفیت دیکھیں، یہ درد ہے، یہ ایک تمثیل ہے، یہ ایک حسن ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ رسول پاک کی ذات کے لیے امت کے دلوں میں جو کیا کہا تھا درویش نے، مینوں لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، کدی کدی ٹوٹیاں دلاں ول پھیرا پا، آس بھی تو تے امید بھی تو۔ اور ایک صاحب کہنے لگے چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، کدے موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک بار جاویں میں ساری عمر نہ جاگا۔ میرے عزیز حضور کے لیے شوق، محبت، غلامی کے جذبات، وہ کیفیات کہ رسول کریم اللہ نے ہمیں دے دیے، نبی پاک ہمیں دے دیے۔ میں اور آپ کبھی غور کریں کہ اگر ہمارا حضور سے رشتہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اگر حضور سے تعلق نہ ہوتا۔ میرے کئی کلاس فیلو ہیں، کوئی بیچارہ بیکری کرتا ہے، کوئی کام، سارے اچھے ہیں ماشاءاللہ، رزق حلال کماتے ہیں، لیکن میں کئی دفعہ سوچتا ہوں تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات۔ میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا۔ میرے کریم رسول نے آ کے کہا تھا سیدنا بلال سے کہ بلال تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں بھی سنی ہے، میں نے تیرے قدموں کی آواز جنت میں بھی۔ حضرت بلال رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ، پھر وہی بات ہے، یہ تو اللہ نے احسان کیا ہے نا، ہمیں آپ عطا فرمائے ہیں، سے ثبوت نہ منگو میں تھو، یہ نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا
या मेरा दिल भर जाने, गैर न जाने कोई, से सबूत न मंगो मैथों, नजरे करम का धोई, ए मैं जाना या दिल भर जाने, ए गैर न जाने कोई। मैं ते मिस्कीन पुराना खादम, किसे दर मिली न टोई, ए ते वासफ यार ने नजर जो की थी, फिर वासफ वासफ ही होई। हुजूर अल्लाह का एहसान बनकर हम पर तशरीफ लाए, एहसान बनकर। हमारे चमन में जितनी बहारें हैं ये सब हुजूर की हैं, हमारे घरों में जितनी रोशनी है ये सब हुजूर की है, हमारे दिलों में जितनी एक दूसरे के लिए मोहब्बत है ये सब हुजूर का सदका है, हम जितना आपस में जुड़े हुए हैं ये सब करीम का सदका है, हमारी दुनिया में जितनी सादतें हैं, जितनी बरकतें हैं, जितनी इज्जतें हैं, जितनी नेमतें हैं, ये सब हुजूर का सदका है, ये सब रसूल पाक का करम है। फिर हमें भी सुबह से शाम तक मदीने वाले का जिक्र करना चाहिए, हुजूर पे दुरूद पढ़ना चाहिए, नबी पाक की नात से जुड़ जाना चाहिए, अपने दिलों को कशकोल बनाकर रब से हुजूर के नाम की खैरात मांगनी चाहिए। हमें भी गदा बन जाना चाहिए रसूल पाक के दरवाजे का, हमें भी हर वक्त अपनी कल्बी कैफियत हुजूर से लगा देनी चाहिए। हमें भी रोज क्या कहते हैं मेरे इमाम, कहते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, कहते हैं लबवा हैं आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की है, कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की। अपना ताल्लुक हुजूर से जोड़े। दुनिया की मोहब्बत, माले दुनिया की मोहब्बत, हुजूर फरमाते हैं ये हर बुराई की जड़ है। जब किसी शख्स को प्यार हो जाए कि मैंने पैसे ही जमा करने हैं, दौलत इकट्ठी करनी है, माल ही जमा करने हैं, जब उसका ये ज़हन बन जाए तो फिर वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। उसे हुकूक ज़ाया होते नज़र आए तो होते रहें, यतीमों का माल है कि गरीबों का माल है कि ज़कात का माल है कि खैरात का माल है कि किस चीज़ का माल है, किसी शरई पाबंदी का लोग ख्याल नहीं करते। गलबा तो कर गई दुनिया की मोहब्बत। ये दुनिया की मोहब्बत जिस तरह हर बीमारी की जड़ है, नुकसान करती है। हमें अपने आप से पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए कि दिल क्या चाहता है। दरअसल ये सीने में है, धड़कता है, तो बुनियादी तौर पर सुबह से शाम तक इसकी तलब क्या है, इसकी चाहत क्या है, ये हमें देखना चाहिए ना। जिस तरह दुनिया की मोहब्बत तबाही पैदा करती है ना, इसी तरह अगर मोहब्बत हो जाए ना अल्लाह रसूल से, अब रब रसूल से हो जाए प्यार तो भूख भी बड़ा ही मजा देती है। अल्लाह रसूल से हो जाए प्यार तो उनकी तरफ से आने वाले सुख जितनी लज्जत देते हैं, दुख भी उतना ही मजा देते हैं। और दरवेश कहते हैं दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन प्यारे। फिर वो तकलीफें, वो आजमाइशें, वो परेशानियां, वो गुर्बतें, वो वक्ती तौर पर लोगों के ताने, वो तनकीद, वो तंज, वो फब्ती, ये सारी चीजें मजेदार हो जाती। मोहब्बत अल्लाह रसूल से हो। हम न अपनी तबीयतों में चाहत की, रब रसूल की मोहब्बत की वो खास लज्जत नहीं पैदा करते जो होनी चाहिए। महफिल भी होती हैं, रोजे भी आते हैं, हज भी होते हैं, उम्रे भी होते हैं, लेकिन हज उम्रा अल्लाह रसूल के लिए है कि फोटो के लिए? महफिल अल्लाह रसूल के लिए या फ्रंट सीट के लिए? रब रसूल की तारीफ होगी या 15-20 लोगों की लिस्ट पहले पढ़ के सुनाई जाएगी कि फलाना भी मेहमान खुसूसी है, फलाने की जेरे निगरानी है, फलाना भी आया है, फलाने भी कहा था कि जरा भाई, जब तक उसमें गलबा, ये एक बड़ी सादी सी बात है और ये अहम सबक है। दिल से पूछ ले प्यार किसे करता है। और किसी बंदे को धोखा दिया जा सकता है, किसी को अपनी बातों से मुतासर किया जा सकता है, किसी आदमी को दिखाया कुछ, बताया कुछ जा सकता है, कुछ छुपाया जा सकता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं रब ना तुम्हारा चेहरा देखता है,
نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے، مالک تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل ہی دیکھتا ہے۔ تو دل کی کیفیت اللہ کو پتہ ہے۔ دل بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ یہ جو پیاس اور جو طلب کرتے ہیں وہ ہم انہیں پہنچاتے نہیں۔ دل بے قرار اس لیے رہتے ہیں کہ یہ رب رسول کی محبت سے ٹھنڈے ہوں، ہم ادھر ادھر کی چاہتے لیے پھرتے ہیں۔ ان کے اندر بے قراری اس لیے ہے کہ ہم نے امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لی ہیں، جو لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ رسول سے کرنی چاہیے۔ ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، بھروسہ اسباب پر نہیں، بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے۔ تو جب تک دیکھیں نا قرآن مجید نے کیا کہا، قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے